انسان کے سر کے، اور کوئی سائے کا انتظام نہیں ہوگا۔ اگر کوئی سایہ طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ الصفر۔ سایہ نہیں ہے چاروں طرف سے، اگر کہیں سایہ کسی نے مانگا تو اللہ فرمائے گا وہاں چلے جاؤ۔ وہاں وہ انسان آئے گا تو جہنم کا دھواں ہوگا، اور اوپر جانے کے بعد 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور وہاں پہنچے گا تو دوسری جگہ سے بھی زیادہ تپش گرمی۔ کیوں؟ آپ نے ساتھ میں دھواں جو ہوگا اس میں ایک ایک چنگاری جہنم کی جو اڑتی ہوگی بادشاہ کے محل کے برابر ایک چنگاری ہوگی۔ اس مشکل موقع پر حشر کے میدان میں آپ نے ارشاد فرمایا مومن اپنے صدقے کے سائے میں قیامت کے دن ہوگا۔ کہاں ہوگا؟ سایہ کس کا نصیب ہوگا؟ سایہ اپنے سائے کے نصیب میں ہوگا، اپنے صدقے خیرات کے سائے میں ہوگا۔ وہ جتنا جو زیادہ صدقہ کرے گا حشر کے میدان میں اتنا ہی بڑا اس کو سایہ نصیب ہوگا۔ حضرت مرثد بن عبداللہ المزنی رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے مصر کے اندر یہ آباد تھے، سب سے پہلے مسجد میں اذان کے بھی پہلے بلکہ مؤذن سے بھی پہلے مسجد میں آیا کرتے تھے، اور آتے تو انہوں نے آستین جو ہوتی ہے آستین میں ایک بڑی سی پاکٹ و جیب لگا رکھی تھی، اس پاکٹ کو لے کر اس میں کچھ نہ کچھ درہم دینار صدقہ لے کر کے آتے۔ کبھی درہم ہے، مسجد سے گھر سے نکلتے مسجد کی طرف جو بھی ملا دیتے رہتے، اگر درہم و دینار نہ ملا چاول ملا تو اسی کو بھر لیا، لا کر کسی غریب کو دے دیا، چاول نہیں ملا دال ملا وہ بھی لا کر کے رکھ دیا۔ اور ایک کبھی کبھار ان کو لوگ دیکھتے کہ جب نکالتے صدقہ کرنے کے لیے تو پیاز ملتا، کیا پیاز بدبودار ہو پیاز ملتا۔ ایک دن لوگوں نے ان کو پکڑا، حضرت آخرکار یہ پیاز لے کر کے آتے ہیں، آپ کی آستین سے بھی بات آنے لگتی ہے، کیوں آپ اس کو لے کر کے آتے ہیں؟ کہا اللہ کے بندے آج میرے پاس درہم دینار کچھ نہیں تھا، آٹا چاول کچھ نہیں تھا، کھجور بھی نہیں تھا، تو صدقہ کرنے کے لیے میرے پاس پیاز تھا، پیاز بھی تو کسی غریب کے کام آ جائے گا، وہی پیاز لے کر کے میں آیا ہوں۔ کہا ارے اللہ کے بندے ایک دن صدقہ چھوڑ دیتے کیا نقصان تھا؟ کہا نہیں، اللہ کے رسول کے ایک صحابی ہیں انہوں نے مجھے ایک حدیث سنائی ہے، اور جس دن سے انہوں نے حدیث سنایا میں آج تک زندگی میں ایک دن بھی ایسا نہیں ناگا ہوا کہ میں نے صدقہ نہ کیا ہو۔ کیا حدیث سنائی؟ اللہ کے رسول کے ایک صحابی نے ہم کو حدیث سنایا کہ قیامت کے دن مومن اپنے صدقات کے سائے میں ہوگا۔ تو بھائی میں اپنا سایہ بڑھانے کے لیے اس دن سے میں نے صدقہ شروع کیا تو آج تک الحمدللہ صدقہ ہم نے نہیں چھوڑا۔ اور پیاز غریب کے کام آ جائے گا، کچھ نہیں تو میں نے پیاز اور لہسن ہی ہم غریب کو صدقہ کر جاتے ہیں تاکہ ہمارے صدقے کا ناغہ نہ ہو۔ اس سے 2 چیزیں سامنے آئیں، یعنی ہمارے اسلاف صدقات کو رمضان کے ساتھ خاص نہیں کرتے تھے، برکے برابر صدقہ۔ اللہ اکبر۔ بعض روایتوں میں تو آیا، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر، سبحان اللہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم کو تعلیمات پہنچائی۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب بندے کی ساری نیکیاں اچھی طرح سے یاد رکھو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، تلاوت قرآن، حج، عمرہ، جہاد، ساری نیکیاں آئیں گی تو نیکیاں آپس میں لڑے گی، سب سے افضل کون ہے؟ بحث کون کرے گی آپس میں؟ نیکیاں، نیکی کہے گی میں سب سے افضل ہوں، زکوٰۃ کہے میں سب سے افضل ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جو گالی گائے گی نیکی صدقہ، کہے گی انا افضل الحسنات، اے نیکیوں بیٹھ جاؤ، بندے نے جتنی نیکیاں حشر کے میدان میں کر کے لایا ہے ان تمام نیکیوں میں سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی اور افضل نیکی صدقہ میں ہوں۔ آپ نے ارشاد میں نیکی افضل الصدقات ہے قیامت کے دن، اور یہ فخر کرے گی، تمام نیکیوں کو مات کر دے گی اپنے آگے اعلان کر کے کہ سب سے بہترین عمل بندے کا میں ہوں۔ میرے بھائی صدقہ خیرات یہ رمضان کے ساتھ خاص نہیں، یہ ساری نیکیاں جو آپ نے سنا رمضان میں ان کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے، نیکیاں جو ثواب زیادہ ہو جاتی ہیں، لیکن نیکیاں یہ رمضان کی بلکہ رمضان کے علاوہ پورے سال کی ہیں۔
ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، ہو گیا، بس ایک چیز اور بتا کر کے ہم بات ختم کر دیتے ہیں بھائی۔ رمضان گزرتے ہی ذرا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر کی تبدیلی آئی کہ نہیں۔ تقویٰ اور اسلام نے ہمارے اوپر روزہ جو فرض قرار دیا ہے، ان میں بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہے؟ آج فرمایا روزہ اللہ تعالیٰ نے اگر تم روزہ رکھو رمضان کا اور ہر مہینے کے 3 دن 13 14 15 4 کی تاریخ کو روزہ رکھو گے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے سینے کی بیماریوں کو نکال دے گا۔ سینے کی بیماری کیا ہے؟ حسد، کینہ، کپٹ، بغض، اناد، برائیوں کی محبت، یہی سب سینے کی بیماریاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا رمضان کا روزہ اگر تم رکھو اور پھر ہر مہینے کے 3 دن کا روزہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری ایسی اصلاح کرے گا، تمہارے نفس کو ایسا پاک کر دے گا، یذهبن وحر الصدر، کہ تمہارے سینے اور دل کی ہزاروں برائیوں کو اللہ ختم کر دے گا۔ تو رمضان گزرنے کے بعد یہ بھی سوچنا چاہیے ہمارا دل ہمارے مسلمان بھائیوں کے متعلق کیسا ہے۔ پھر میرے بھائی یہ ساری چیزیں تو ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے روزہ رمضان کا اس لیے فرض کیا۔ آپ نے فرمایا خبردار اپنی زبان کی حفاظت کرنا، کسی کو گالی نہ دینا، برا بھلا نہ کہنا، غیبت چغلی نہ کرنا، یہاں تک کہ اگر تم سے کوئی تم کو گالی دے تو جواب نہ دینا، کہنا بھائی میں اپنی زبان نہیں خراب کرتا، میں روزے سے ہوں۔ روزے کا ایک بڑا مقصد تھا اپنی زبان کی حفاظت۔ اب رمضان گزرتے ہی اپنے زبان کی بھی حفاظت ذرا دیکھ لو۔ حدیث تو بڑی طویل ہے، بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنۃ ویباعدنی من النار، یا رسول اللہ مجھے آج وہ عمل بتا دے جو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے بچا دے مجھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لقد سألت عن امر عظیم، اے معاذ تو نے بہت بڑا سوال کیا، لیکن وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَن يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، ہے تو بہت مشکل لیکن اللہ جس کے لیے آسان کرے اس پر بہت ہی آسان ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تمہیں وہ عمل بتائے جو جنت میں داخل کر دے، تم کو جہنم سے بچا دے، تو سنو اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کسی کو نہ کرو، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اپنے آپ کو شرک سے بچاؤ۔ نمبر 2 وتقیم الصلاۃ، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ دو، ماہ رمضان کا روزہ رکھو، اور حج فرض ہو جائے تو حج بیت اللہ کرو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا یا معاذ، اے معاذ کیا میں تجھ کو بتاؤں الا ادلک علی ابواب الخیر، میں تجھے بتاؤں کہ نیکیوں کے دروازے کون ہیں؟ کہا اللہ رسول ضرور فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا نیکیوں کے دروازے یہ ہیں الصوم جنہ، یہ روزہ جو ہے نیکیوں کا دروازہ ہے اور جہنم سے بچنے کا، برائیوں سے بچنے کا ڈھال ہے۔ والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، اور یہ رمضان روز صدقہ خیرات یہ لوگوں کے گناہوں کو ویسے ہی ختم کر دیتا ہے، بجھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کو، جہنم کی آگ کو، برائیوں کو، جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ پھر آپ نے ارشاد وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، رات کے وقت تہجد کی نماز، رات کے وقت نماز پڑھنا یعنی تہجد کی نماز پڑھنا۔ آپ رمضان میں جو تراویح کی نماز پڑھے بھی کوئی نئی عبادت نہیں، رات میں ہمیں ہمیشہ نماز پڑھنا چاہیے اور نماز کی پابندی ہونی چاہیے۔ یہ نماز بڑی خیر و برکت کی ہے جس کو صلاۃ اللیل، قیام اللیل، تہجد کی نماز آپ کہتے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد کیا یا معاذ الا ادلک بذروۃ صنامہ براس الامر، یا معاذ الا ادلک براس الامر وعمودہ وذروۃ صنامہ، اے معاذ کیا میں تمہیں بتاؤں جو دین میں لے کر کے آیا ہوں یا جو عمل تجھے جہنم سے نجات دے اور جنت میں داخل کر دے، میں بتاؤں کہ اس کا سرا کیا ہے، اس کا گلا، اس کا سرا کیا ہے، اس کا ستون کیا ہے اور اس کی سربلندی کس میں ہے؟ میں نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا راس الامر الاسلام، عقید اسلام جو ہے یہ سب سے بڑی مین چیز ہے اس دین کی جو میں لے کے آیا ہوں، جس دین پر تمہیں نجات ملے گی وہ جہنم سے